بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کو عبدالمطلب کی خواب اور آب زمزم کے بارے میں بتاؤں گا، اور ساتھ میں عبدالمطلب کی نظر کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ اس نے کیا منت مانگی تھی۔ جب مکہ کی حکومت اور سرداری عبدالمطلب کے قبضہ میں آئی اور ارادہ خداوندی اس جانب متوجہ ہوا کہ آب زمزم جو عرصہ سے بند اور بے نام و نشان پڑا ہے، اس کو ظاہر کیا جائے، تو رویا صالحہ یعنی سچے خواب کے ذریعے سے عبدالمطلب کو اس جگہ کے کودنے کا حکم دیا گیا، اور اس جگہ کے نشانات اور علامات خواب میں بتلائے گئے۔ چنانچہ عبدالمطلب کہتے کہ میں حتیم میں سو رہا تھا کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا اور مجھ سے خواب میں یہ کہا، برا کو کھودو۔ میں نے دریافت کیا، برا کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ اگلے روز پھر اسی جگہ سو رہا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے، مجنونہ کو کھودو۔ میں نے دریافت کیا، مجنونہ کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ تیسرے روز پھر اسی جگہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا تھا، طیبہ کو کھودو۔ میں نے کہا، طیبہ کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ چوتھے روز پھر اسی جگہ یہ خواب دیکھا کہ وہ شخص یہ کہتا ہے، زمزم کو کھودو۔ میں نے کہا، زمزم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ پانی کا ایک کنواں ہے کہ جس کا پانی نہ کبھی ٹوٹتا ہے اور نہ کبھی کم ہوتا ہے، بے شمار حجاج کو سیراب کرتا ہے۔ اور پھر اس جگہ کے کچھ نشانات اور علامات بتلائے گئے کہ اس جگہ کو کھودو۔ اس طرح بار بار دیکھنے اور نشانات کے بتلانے سے عبدالمطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ سچا خواب ہے، یعنی رویا صادقہ ہے۔ عبدالمطلب نے قریش سے اپنا خواب ذکر کیا اور کہا کہ میرا ارادہ اس جگہ کو کھودنے کا ہے۔ قریش نے کھودنے کی مخالفت کی، مگر عبدالمطلب نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی، اور کدال اور پاوڑا لے کر اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے اور نشانات کے مطابق کھودنا شروع کر دیا۔ عبدالمطلب کھودتے جاتے تھے اور حارث مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکتے جاتے تھے۔ 3 روز کے بعد ایک منظر ظاہر ہوئی۔ عبدالمطلب نے فرط مسرت سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور یہ کہا، یہی اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے۔ اس کے بعد عبدالمطلب نے آب زمزم کے قریب کچھ حوض تیار کیے جن میں آب زمزم بھر کر حاجوں کو پلاتے۔ چند حاسدوں نے یہ شرارت شروع کی کہ شب میں ان حوضوں کو خراب کر جاتے۔ جب صبح ہوتی تو عبدالمطلب ان کو درست کرتے۔ گھبرا کر اس بارے میں اللہ سے دعا مانگی۔ اس وقت ان کو خواب میں یہ بتلایا گیا کہ تم یہ دعا مانگو، اے اللہ، میں اس زمزم سے لوگوں کو غسل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، صرف پینے کی اجازت ہے۔ صبح اٹھتے ہی عبدالمطلب نے اس کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد جس کسی نے حوض کے خراب کرنے کا ارادہ کیا، وہ ضرور کسی بیماری میں مبتلا ہوا۔ جب بار بار اس قسم کے واقعات ظہور پذیر ہوئے تو حاسدوں نے عبدالمطلب کے حوضوں سے تعارض کرنا چھوڑ دیا۔ اچھا، اب آتے ہیں عبدالمطلب کی نظر پہ۔ اب زمزم کے کھودتے وقت عبدالمطلب کا سوائے اکلوتے بیٹے حارث کے اور کوئی یار و مددگار نہ تھا، اس لیے منت مانگی کہ اگر حق تعالی مجھ کو 10 بیٹے عطا فرمائے جو جوان ہو کر میرے دست و بازو بنے، تو ایک فرزند کو اللہ کے نام پر ذبح کرو۔ جب اللہ نے ان کی یہ تمنا اور آرزو پوری کی اور 10 بیٹے پورے ہو گئے، تو ایک رات خانہ کعبہ کے سامنے سو رہے تھے تو خواب میں یہ دیکھا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے، اے عبدالمطلب، اس نظر کو پورا کیجئے جو آپ نے اس گھر کے مالک کے لیے مانی تھی۔ عبدالمطلب خواب سے بیدار ہوئے اور سب بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی نظر اور خواب کی خبر تھی۔ سب نے یک زبان ہو کر یہ کہا، آپ اپنی نظر پوری کرے اور جو چاہے کرے۔ عبدالمطلب نے سب بیٹوں کے نام پر قرعہ ڈالا۔ حسن اتفاق سے قرعہ حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا، جن کو عبدالمطلب سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر ذبح یعنی قربان گاہ کی طرف چلے اور چھری ساتھ تھی۔ حضرت عبداللہ کی بہنیں یہ دیکھ کر رونے لگی اور ان میں سے ایک بہن نے یہ کہا کہ اے باپ، آپ 10 اونٹوں اور عبداللہ میں قرعہ ڈال کر دیکھیے، اگر قرعہ اونٹ کے نام پر نکل آئے تو 10 اونٹوں کی قربانی کر دیجیے اور ہمارے بھائی عبداللہ کو چھوڑ دیجیے۔ اور اس وقت 10 اونٹ ایک آدمی کی دیت اور خون بہا ہوتے تھے۔ قرعہ جو ڈالا گیا تو اتفاق سے حضرت عبداللہ کے ہی نام پر نکلا۔ عبداللہ 10 اونٹ زیادہ کر کے قرعہ ڈالتے جاتے تھے، مگر قرعہ عبداللہ ہی کے نام پر نکلتا تھا، یہاں تک کہ 100 اونٹ پورے کر کے قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ اونٹوں کے نام پر نکلا۔
اس وقت عبدالمطلب اور تمام حاضرین نے اللہ اکبر کہا۔ بہنیں اپنے بھائی عبداللہ کو اٹھا لائی اور عبدالمطلب نے وہ 100 اونٹ صفا اور مروہ کے مابین نحر کیے۔